سحر حیات کچھ عرصہ پہلے ان کی اپنی ہسبینڈ سے ڈیورس ہو گئی اور پھر معاملات خراب ہو گئے. سحر میں ایک عاجزی میں نے دیکھی تھی. 5 وقت کی وہ نماز پڑھتی. شادی کے بعد یہ جو سوشل میڈیا پہ اپنی ولاگنگ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں نا, ایک ایک چیز دکھانا شروع کر الٹرا ساؤنڈ رپورٹس دکھاتے ہیں. بالکل, آپ کا بچہ پیدا کیسے ہو رہا ہے, آپ کتنے بجے داخل ہوئی ہیں, آپ کو کون سا مہینہ لگا ہے. آپ سحر حیات آپ کی ایک بڑی اچھی دوست بھی ہیں اور ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں. کچھ عرصہ پہلے ان کی اپنی ہسبینڈ سے ڈیورس ہو گئی اور پھر معاملات خراب ہو گئے. ایک بڑا ہی ہنستا کھیلتا ایک سوشل میڈیا کپل تھا. اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے پہ تنقید برائے تباہی کر رہے ہیں, جو کہ ان کی بچی کے لیے ایک بہت ہی آگے جا کے سینٹیمنٹل طور پہ اچھی چیز نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں سچا کون ہے, پہلی چیز. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ, کیا سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی شادی کی پرائیویٹ ترین چیزیں, جس میں انہوں نے ایک لفظ ایسا یوز کیا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا that you have to kiss on my toe, میں اس کو انگلش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم لوگوں کو سمجھ میں آئے. بالکل سمجھ میں آ تو گیا ہوگا. اور میں خود ایک شادی شدہ بندہ ہوں, تو میں الفاظ کا چناؤ بڑا تمیز سے کر رہا ہوں. آپ کیا کہیں گی بینگ فرینڈ, بینگ سوشل میڈیا انفلوئنسر, بینگ مینٹل سائیکیٹرسٹ, کہ آپ کو لوگوں کی مینٹل سائیکی کا پتہ ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں, جہاں تک سحر حیات کی بات ہے نا, میں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس وقت میں بڑی پتلی سی ہوتی تھی جب سحر کے ساتھ میری ویڈیو ہے. سحر میں نے ایک چیز دیکھی تھی, یہ نہیں کہ میری دوست ہے یا میری وہاں پہ سلام دعا ہوتی تھی. سلام دعا بھی ہوتی تھی, ہلکی پھلکی دوستی بھی لگا لو, لیکن کبھی باہر نہیں گئے, کبھی آؤٹنگ نہیں کیا. ایک پلیٹ فارم پہ ہم لوگ ہوتے تھے اور سحر وہاں پہ جو نا اپنے میک اپ ہیئر ڈو کرانے آتی تھی. سلون کی بات کر رہی ہوں. سحر میں ایک عاجزی میں نے دیکھی تھی. 5 وقت کی وہ نماز پڑھتی ہے. ٹھیک ہو گیا, جو کہ کم لوگوں میں ہے. لوگ کہتے ہیں نا سرا بن راضی کیتا ہے, میں نے دیکھا اس نے میرے سامنے بھی راضی کیا ہوا ہے. اب وہ تیار بھی ہے تو اس نے نماز پڑھنی ہے. دوسرے نمبر پہ سحر کی منگنی ہوئی اس کے ساتھ جنت مرزا اور اس کے کزن کے ساتھ, کسی کے ساتھ, وہ بھی ٹوٹ گئی. پھر ایک لڑکا علی تھا جس کے بھی پچھلے دنوں شادی ہوئی ہے, وہ بھی ٹوٹ گیا. اس لائن میں نا ایک دوسرے سے منگنیاں ہو جاتی ہیں. عمر بٹ کا بھائی ہے, عمر بٹ کا بھائی جو, ہاں جی, ان کی آپس میں منگنیاں ہوئی, وہ ٹوٹ گئی. تو سحر نے بڑا اچھا ڈیسیجن کیا, اس سے شادی کر لی. جب بندہ شادی کر لیتا ہے اس کا گھر بس جاتا ہے. سب سے بڑا اختلاف میرا پتا کیا ہے, شادی کے بعد یہ جو سوشل میڈیا پہ اپنی ولاگنگ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں نا, ایک ایک چیز دکھانا شروع الٹرا ساؤنڈ رپورٹس دکھاتے ہیں. بالکل, تو یہ چیز غلط ہے بھائی. آپ کا بچہ پیدا کیسے ہو رہا ہے, آپ کتنے بجے داخل ہوئی ہیں, آپ کو کون سا مہینہ لگا ہے, آپ نے صبح کے ناشتے میں کیا کھایا, آپ نے الٹی ملٹی کتنے بجے تک کی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بڑی پرائیویٹ چیز ہے. ہاں, ایک پردہ رکھنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا بالکل ہی, جو ساتھ والا بندہ ہوتا ہے نا, چاہے وہ کچھ بھی ہے, وہ آپ کا فیم اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. فیم اٹھانے کے بعد وہ آپ کو ایسا گندا کرتا ہے, بعد میں فیم لے لیا, پیسہ لے لیا, ٹائم سپینڈ کر لیا, پھر ان کو انہی بیویوں میں کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب پھر وہ تو پبلک فگر ہے, پہلے ان سے ہی فائدہ اٹھایا. اس میں سحر غلط نہیں, غلط آدمی ہے. دیکھیں, جہاں پہ لیڈیز غلط ہے, میں نے آپ کو کہا سمی اس کا نام میرے خیال میں, سمی نام ہے اس کا, تو اسی کا تو فیم اٹھایا ہے. پھر بعد میں 25 میں اس کو گھر سے نکال دیا, اس کو مارتا تھا, اس پہ الزامات لگاتے تھے, اس کو عمرے پہ نہیں لے کے جاتا تھا, بڑے معاملات تھے خراب. اس نے کیا کہ میری کسی طرح بن جائے. اب یہ سوشل میڈیا پہ اس لیے آئے ہیں, جب انسان بہت ناکو ناک ہو جاتا ہے نا, یہاں سے یہاں تک, پھر وہ کہتا لو جی اب میں سوشل میڈیا پہ چلتا ہوں. یہ بات ہے. میں یہاں پہ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اب ایک دوسرے پہ اتنی پرائیویٹ لیول کے الزامات, اور میں کہوں گا گھٹیا الزامات, جو کہ کسی بھی میاں بیوی کو آپ کسی وقت میں تو یار ساتھ رہے ہو نا, بالکل تو آپ انہی چیزوں کی یہ کر لو. ذاتی طور پہ میرے پاس اس کا نمبر نا مس پلیس ہو گیا ہے. میں اس کی پوڈ کاسٹ کروں گی, اس سے پوچھوں گی کہ آخر وجہ کیا ہوئی ہے. حالانکہ یہ چیز نہیں لانا چاہتی, اپنے دل کی بات وہ کبھی سوشل میڈیا پہ نہیں لے کے. دیکھیے, عمر اس نے علی کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی, اس نے وہ جو جنت مرزا کا جو رشتہ دار تھا اس کے اوپر بھی بات نہیں کی تھی. اس کے اوپر کیوں کر رہی ہے, آخر اس نے بہت تنگ کیا ہوگا. تو یہ الزام بہت گھٹیا نوعیت کے لگا رہی ہے. گھٹیا نہیں لگانے چاہیے نا بھائی, کوئی پگ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ماشاءاللہ آپ ایک سینئر سٹیزن بھی ہیں, ایک ماں بھی ہیں. جی بالکل ایسے. میم, کہاں پہ ہمارا معاشرہ گھٹیا لیول کی ایک ایسی سرحد کو عبور کر گیا کہ میاں بیوی کہتے ہیں ہم نے اپنا سب کچھ ہی دکھا دینا. میں آپ کو بتاتی ہوں, چینل مونیٹائزڈ ہو گئے, ٹک ٹاک مونیٹائزڈ ہو گیا, فیس بک مونیٹائزڈ ہو گیا. اس پہ جو چیز لگے گی اس کے پیسے آئیں گے. انسان کی زندگی میں مہنگائی اتنی ہے, سروائیو کرنے کے لیے محنت مشقت کرنے میں, بجری سیمنٹ اٹھانے میں ٹائم لگنا ہے. ادھر بیٹھنا ہے, ایک لفظ بولنا ہے, ویڈیو وائرل ہوگی تو آپ کو ڈالر ہی ڈالر ہے. یہ ایک انہوں نے آسان طریقہ سمجھ لی ہے, جس کی وجہ سے یہ گھر کی شادیاں بھی باہر آنا شروع ہو گئی ہیں, بیڈ روم کی باتیں بھی باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. بیبی شاور, یہ پہلے گود برائی ہوتی تھی تو شرم کے مارے کوئی جیٹھ دیور کے سامنے نہیں آتا تھا. تو ہوں تے سسر فیملی سارے کول ہی بیٹھے ہوتے تھے, بیبی شاور ہو رہا ہے. ایون کہ وہ جو کیکس تیار ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ریویلنگ ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, دیکھ رہے ہیں بڑا کام خراب ہے.